بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نیک بیویوں کے اوصاف کیا ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3111ویں حدیث کتاب میں اور 16ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خیر له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیہ سرته وان اقسم علیہ اضرته وان غاب عنه نصحته في نفسها وماله۔ رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب النکاح میں لے کر آئے، اور کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے اسی باب کے تحت جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور 1857ویں حدیث ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے اعتراض ہے۔ یہ باب فضل النساء ہے، 5واں باب، اور اس حدیث پر جرح ہے، اور جرح بھی کافی صریح ہے۔ اس میں عثمان بن ابی عاتقہ اور اس کا استاد علی بن یزید بن ابی زیاد، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ اور پھر جب میں نے اس حدیث کو اپنے طور پر جا کر تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی تو میرے سامنے کچھ عجیب و غریب باتیں آئیں۔ یہ حدیث ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں بھی ذکر کی ہے، امام طبرانی بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ زیادہ تر اہل علم اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امام زرقانی نے اس کو مختصر المقاصد میں حسن لغیرہ ہی قرار دیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مکمل ضعیف تو نہیں، لیکن بہرحال اس پر کافی اعتراضات ہیں، لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے۔ ترجمہ سن لیجئے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد اپنے لیے جو چیز سب سے زیادہ بھلائی والی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی بات کو مانتی ہے، اگر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے، اگر وہ اسے کوئی قسم دے دے تو وہ اسے پورا کرتی ہے، اور اگر وہ گھر سے چلا جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں، لیکن متن اس کا مفہوم کے اعتبار سے قابل حجت ہے۔ اور قابل حجت کیوں ہے کہ یہ جو 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں، وہ تو ہر عورت میں ہونی چاہیے، اور ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں تک شریعت منع نہیں کرتی وہاں تک اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، کس حد تک بات کو ماننا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کو مسلمان دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو ایسے روپ میں رہنا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو، نہ کہ شادیاں تو شادیاں، فوتکیوں پر جانے کے لیے تو تیار ہو لیکن اپنے شوہر کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر اگر کمال
اعتماد کرتے ہوئے اس پر قسم ڈال دے کہ میں قسم کھاتا ہوں میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، تو وہ عورت اس کو پورا کرے۔ اور شوہر کی عدم موجودگی میں آپ عزت کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، اس لیے کہ دونوں کے درمیان انسانی تاریخ کا ایک بے مثال اور طویل ترین رشتہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور ہماری خواتین اس پر عمل بھی کریں گی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔